اب روح کی تخلیق اس عالم امر سے ہے. جب وہ اس وجود خاکی سے ملتی ہے تو ارواح دو طرح کی ہیں. ایک روح سفلی ہے، نیچے کے درجے والی. صاحب تفسیر مظہری نے اس پہ بڑی تفصیل سے لکھا ہے. دوسری روح علوی ہے جس کا تعلق عالم امر سے. سفلی روح جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے جب اجزائے بدن ملتے ہیں. آگ، مٹی، ہوا، پانی یا اجزائے بدن جب ملتے ہیں تو ان سے ایک بخارات کی شکل کی چیز اٹھتی ہے. وہ بخارات بندے کی نس نس میں گردش کرتے ہیں اور یہ روح سفلی ہے جو ان اجزاء کے ملنے سے بھاپ کی صورت میں بن گئی. انسان کے علاوہ جتنے جاندار ہیں، حیوانات ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، ان سب میں، سب جانداروں میں وہ روح سفلی ہوتی ہے. روح سفلی کی اس حد تک رسائی ہے کہ جب تک بدن کے اجزاء کی نسبت قائم رہتی ہے وہ اس میں موجود رہتی ہے. جب ان کی وہ نسبت بگڑتی ہے، موت آتی ہے، تو روح علوی کو تو قبض کیا جاتا ہے، روح سفلی منتشر ہو جاتی ہے، بکھر جاتی ہے. حشر کو جب اللہ چاہے گا ہر چیز کو دوبارہ زندہ کرے گا تو وہ بھی آ جائے گی. حساب کتاب کے بعد جب سب کو مٹی میں ملا دے گا تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. لیکن روح جو علوی ہے، جو عالم امر سے ہے، یہ ختم نہیں ہوتی چونکہ امر میں موت کا دخل نہیں ہے. اسی لیے انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. جنات میں بھی وہی روح سفلی ہے، روح علوی نہیں ہے. اگر روح علوی ہوتی تو جنات میں بھی نبوت ہوتی. نبوت اسی روح علوی کو نصیب ہوئی ہے جو کائنات کی ساری مخلوق میں صرف انسانوں میں. روح علوی کیا ہے؟ کوئی جسم ہے. فلاسفہ نے کہا جسم مجرد ہے، یعنی ایک آپ مکمل جسم ہے جس کا کوئی دوسروں سے کوئی اختلاف نہیں. بعض صوفیہ کو بھی غلطی لگی، انہوں نے یہ فلاسفہ کا قول لے لیا، لیکن حق یہ ہے کہ روح کوئی جسم نہیں ہے، ایک حقیقت ہے عالم امر کی. آپ اس کی کمیت کنیت یہ وہ پہچان نہیں سکتے. کسی صاحب کشف سے بھی پوچھیں تو روح کی حقیقت کو جاننا اس کے بس کی بات نہیں، چونکہ اسے روح بھی، جس کی روح اس کے بدن کی شکل پہ نظر آتی ہے تو وہ اس میں اس کے بدن کا، اس کے لباس کا عکس، اس کے حلیے کا عکس موجود ہوتا ہے. خود روح فی نفس ہی کیا ہے اس کی سمجھ نہیں آتی. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہاری علوم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. عالم امر سے اللہ نے کیسے تخلیق فرمائی، کس طرح، کوئی تجلی تھی، کوئی طریقہ کار تھا، فرمایا یہ سب باتیں تمہاری رسائی سے بالا تر ہیں، تم ان کو نہیں سمجھ سکتے. ہوتا یہ ہے، صاحب تفسیر مظہری بڑی تفصیل سے لکھتے ہیں کہ انسان 4 اجزاء کا نہیں 10 اجزاء کا آمیزہ ہے. 5 آگ، مٹی، ہوا، پانی اور 5ویں روح سفلی جو ان کے ملنے سے بنتی ہے. 5 اجزاء یہ ہیں. 5 اجزاء عالم امر کے ہیں: قلب، روح، سری، خفی، اخفا. یہ 5 اجزاء روح کے مقامات ہیں. یہ انہیں لطیفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ شعر جس میں لطیف ہیں، نظر نہ آنے والا، غیر مری، قابو نہ آنے والا، ہاتھ لگا کر چھونے سے نہ پتہ چلنے والا ایک جسم ہے. اور یہ 5 لطائف عالم امر کے ہیں اور روح علوی کی وہ گھر ہیں، مقام ہیں جن میں روح موجود ہوتی ہے. اب روح علوی کی خصوصیات فرشتوں جیسی ہیں.
اطاعت الہی، تثبیت اطاعت الہی، ذکر اذکار۔ روح سفلی کی خواہشات مادی ہیں، چونکہ مادے کے اجزاء سے بنی ہے، کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، پیسہ کمانا، مزدوری کرنا، اولاد، یہ ساری خواہشات جو ہیں یہ روح سفلی کی ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان اس طرف متوجہ رہتا ہے۔ اگر کسی کی یہ کمزور ہو جائے تو اسے ہوش نہیں رہتا کہ بچے پالنے ہیں یا روزی کمانی ہے یا کھانا ہے یا پینا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر روح علوی غالب رہے روح سفلی پر تو پھر روح سفلی دنیا کے سارے کام اللہ کی اطاعت کے مطابق کرتی ہے، جس کے نتیجے میں اسے دنیا میں بھی راحت نصیب ہوتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی۔ لیکن اگر انسان روح علوی کا خیال چھوڑ دے اور روح سفلی کے تابع ہو جائے تو پھر اس کی کوئی حد قید نہیں ہوتی، پھر وہ نافرمان، اس کی خواہش صرف حصول و اشیاء ہوتا ہے، عہدہ لینا، دولت لینا، چیزیں حاصل کرنا، وہ حلال حرام جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتی، جس کے نتیجے میں روح علوی کمزور ہوتی جاتی ہے، روح سفلی طاقتور ہوتی جاتی ہے، گناہ بڑھتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ روح علوی مر جاتی ہے، یعنی بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ قرآن نے موت اسی کو کہا ہے۔ یہ جو موت بدن کا روح سے جدا ہونا ہے، اسے قرآن نے کہا ہے کہ سارے لوگ نہیں مرتے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، کاٹے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ سوچو بھی مت کہ وہ مر گئے، بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ اجزاء خاک میں مل گئے تو ملتے رہیں، روح کا تعلق ان سے ایسا ہی ہے جیسا زندگی میں تھا، وہ زندہ ہے۔ روح علوی کو حیات ملتی ہے نور نبوت سے، نور ایمان سے۔ جب بندہ اللہ پر، اللہ کے نبی پر ایمان لاتا ہے تو روح علوی کو حیات ملتی ہے۔ اب اس کے ذمے ہے کہ وہ اطاعت کرے، عبادات مکمل کرے، حلال کھائے، سچ بولے، اللہ کا ذکر کرے، تو وہ کبھی ہوتی جاتی ہے حتیٰ کہ روح سفلی پہ غالب آ جاتی ہے اور بندے کا کردار بہتر ہو جاتا ہے، نیک ہو جاتا ہے۔ جس طرح نور نبوت سے اسے حیات ملتی ہے، اسی طرح فیضان و برکات نبوت سے اس میں قوت آتی ہے۔ اس کے بغیر اس کا کوئی علاج نہیں، نہ روح کی اور کوئی غذا ہے نہ دوا ہے۔ روح کی غذا بھی برکات نبوت ہے، روح کی دوا بھی برکات نبوت۔ خوش نصیب ہیں وہ جو اپنی زندگی میں اتباع رسالت کو اختیار کر لیتے ہیں، تو یہ روح کی دوا بھی بن جاتی ہے، غذا بھی بن جاتی ہے، روح علوی اس سے مضبوط ہوتی جاتی ہے اور گناہ چھوٹتے جاتے ہیں، بندہ نیکی کی طرف آ جاتا ہے۔ شرط اس میں بھی خلوص ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اتباع رسالت تو یہ برکات ملتی ہیں۔ اور عہد رسالت میں کیسے ملی؟ جو بھی ایمان لایا اور اس کی نگاہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود اقدس پر پڑ گئی، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس پر پڑ گئی، اس ایک نگاہ میں برکات کا اتنا بحر بے کنار تھا کہ اس کی روح علوی اس مقام پر پہنچ گئی جو انبیاء کے بعد افضل تر مقام ہے، یعنی وہ شرف صحابیت سے سرفراز۔ اور کمال یہ ہے کہ کوئی قید نہیں کہ وہ عالم تھا یا ان پڑھ تھا، وہ بوڑھا تھا، نوجوان تھا یا بچہ تھا، وہ مرد تھا یا خاتون تھی۔ ہر فرد جو ایمان لا کر ایک نگاہ حضور سے پا گیا یا اس کی نگاہ حضور کے وجود عالی پر پڑ گئی، وہ صحابی ہو گیا۔ یعنی جو انتہائی عظمتیں روح انسانی لے سکتی ہے وہ اس نے ایک نگاہ میں پا لی۔ پھر یہ برکات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے بعد صحابہ کرام میں آئیں، جس نے انہیں دیکھا صحبت پائی تابع ہو گیا۔
تابعین میں بھی اس شدت سے تھی کہ جس نے ان پر نگاہ کی وہ تبع تابعین کا طبقہ ہی الگ ہو گیا. تبع تابعین کے بعد پھر یہ نگاہ محنت سے حاصل کرنا پڑی. وہ نگاہ نبوی تھی جو بندے کو استعداد بھی دے دیتی تھی اور مقامات بھی دے دیتی. اس کی برکات 3 نسلوں تک چلی. خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 3 نسلیں تابعین تک وہ برکات چلتی رہی. تبع تابعین کے بعد ضرورت پڑی کہ حاصل کرنے والا ان کی خدمت میں جائے، وہاں رہے، اپنا قلب صاف کرے، مجاہدہ کرے، تزکیہ کرے. وہاں تو تزکیہ خود بخود ہو جاتا تھا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ صحابہ کرام سے کشف اور کرامات کے واقعات بڑے تھوڑے ملتے ہیں، یا بعض لوگ کہتے ملتے ہی نہیں، حالانکہ وہ تھوڑے بھی بے شمار ہیں، بے پناہ ہیں. تو ولی اللہ سے، اولیاء اللہ سے زیادہ ملتے ہیں. تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا تھا کہ جب سورج نکلا ہوا ہو تو ستارے موجود تو ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے. جب حضور جلوہ افروز تھے تو اور کسی نے کہاں آپ کو نظر آنا تھا. یہ تو جب حضور نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو پھر چیزیں نظر آنی شروع ہوئی. تو روح الوی کو حیات ملتی ہے برکات نبوت سے. اب ان میں قوت حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا بندہ چاہیے جس نے سینہ بسینہ متقدمین سے، صحابہ تابعین، تبع تابعین، مشائخ عظام سے وہ برکات حاصل کی ہوں جو وجود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہیں، آپ کے قلب اطہر سے بحر بے کراں کی طرح بہتی ہیں. ایسی کوئی ہستی ملے، پھر اس ہستی، پھر بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے برکات حاصل کی لیکن اس درجے کی نہیں تھی کہ انہیں آگے تقسیم کیا جائے. بارش ہوتی ہے تو کتنے کھیت سارے سیراب ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی اتنا پانی جمع کرتا ہے کہ پھر اس سے بہہ کر دوسروں کو بھی سیراب کر رہا ہوتا ہے. یہ سارے کھیتوں میں نہیں ہوتا. سب میں اپنی استعداد ہوتی ہے، اپنے حصے کا پانی روک لیتے ہیں، دوسرا آگے نکل جاتا ہے. کچھ ایسے بڑے کھیت ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے بند ہوتے ہیں، وہ تالابوں کی طرح، جھیلوں کی طرح بھر جاتے ہیں اور پھر اگلوں کو بھی سیراب کرتے رہتے ہیں. تو یہ مشائخ کا وجود ایسا ہی ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قلوب کو برکات نبوت سے بھر لیا اور پھر دوسرے قلوب کو بھی سیراب کرنے لگے. یہ ایک طریقہ اور سلیقہ ہے روح الوی کو زندہ رکھنے اور اتنا طاقتور کرنے کا کہ وہ روح سفلی پہ قابو پا لے اور روح سفلی کی بات نہ مانی جائے بلکہ روح سفلی بھی روح الوی کی اطاعت کرے، تب جا کر بات بنتی ہے. تو فرمایا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے بہت خوبصورت بنا لوں، سویتو ہر طرح سے مکمل کر لوں، کہیں کوئی کمی نہ رہے، ہاتھ پاؤں، ناک، نقشہ، آنکھ، کان، ہر چیز درست کر لوں. اور انسان کا وجود اللہ کریم نے ایسا سجایا ہے کہ کوئی چیز آپ کسی دوسری جگہ تصور کریں کہ پاؤں یہاں سے اکھاڑ کر کہیں اور لگا دیا رہ نہیں سکتا. ہاتھ یا ہاتھ کی ایک انگلی یہاں سے اکھیڑ کر وہاں لگا دے نہیں سکتا. کان یہاں نہ ہوتے یہاں ہوتے، یہاں ہوتے، آنکھ یہاں نہ ہوتی ہے کدھر ہوتی ہے کدھر. کوئی چیز آپ بدلنا چاہیں اور تصور کریں تو وہ نقشہ نہیں بنتا. اتنا خوبصورت، اتنا سنوار کر، اتنا موزوں جب میں اسے درست کر لوں، جب درست ہو گیا پھر میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا. روح پر الحمدللہ بات ہو گئی سارا سے.
جب میری روح اس کے اندر جائے گی، اسے حیات نصیب ہوگی، اٹھ بیٹھے گا، فقعوا لہ ساجدین، تو تم سب اس کے سامنے سر اطاعت خم کر دینا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔